آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ 3 قسم کے غار جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی کا دارومدار اس کے گھرانے اور ماحول پر ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان، کیا ہم اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سے یا آپ کے گھر سے نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن یاد رہے مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے کام جن کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے۔ ایسے کون سے 3 غار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے کون واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے اور یہ آپ کی فہم و فراست ہی کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے ہوں تو وہ مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے جاتے تھے۔ آپ ان مسائل کو سینکڑوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے تینوں بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ اس کے بڑے بیٹے کو ان تعداد سے آدھے اونٹ ملیں، درمیان والے کو کل اونٹوں کا تیسرا، جبکہ سب سے چھوٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبانہ دانش بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں سے مستعارن ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا، کل اونٹ 18 پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا نصف 9 اونٹ دے دیے، درمیان والے بیٹے کو 3 ہٹا کر 1 یعنی 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو 9 اونٹ ہٹا کر یعنی 1/9واں حصہ 2 اونٹ دیے گئے۔ یوں کل تقسیم شدہ اونٹ 17 برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی آپ کی فراست۔ آپ کی فہم و فراست کا ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھنے لگے تو آپ کا ایک مخالف شخص آیا۔ اس نے آپ کی نماز قضا کروانے کی نیت سے اپنی طرف سے ایسا مشکل سوال کیا جس کا لمبا جواب درکار تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو جائے۔ اس نے سوال کیا، اے علی، بتائیے کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، وہ سب جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت۔ وہ 3 غار کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا کہا اور غصہ 3 گھروں پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو کہ اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق پیسے سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا ہو، یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہیں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔
اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہوں، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان کے رہنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہیں۔ جو ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کاموں سے کوسوں دور بھاگا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے نا واقف ہوں، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے سب مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے بنیادی تعلیمات سے سیکھیں۔ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور رتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خادم کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے۔ محترم ناظرین، شوہر کے مقام کو اس حدیث میں بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن ابن افی کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اے معاذ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو وہ بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ اسلامی تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی طرح سے کسی کا مال ناحق کھانے کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ وہ گھر جہاں اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا جائے، تعویذ، گنڈے اور جھوٹے معبودوں پر یقین رکھا جائے، ایسا کر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے ناپسندیدہ گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرمایا: جانی اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، باقی گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں کئی گھر ناچ گانے، ڈرامے، فحش فلمیں اور غیر اسلامی ماحول سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے گھروں سے سکون اور رحمت اٹھ جاتی ہے۔ یہ وہ گھر ہیں جہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور اللہ کو ایسے گھر سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے حیائی جس گھر میں آتی ہے اسے تباہ کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو ذکر الہی، قرآن پاک کی تلاوت اور نیکیوں سے آباد کریں، تاکہ ہمارے گھر بھی اللہ کے محبوب گھروں میں شامل ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک آنے والی ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیران، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔